بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں جس کتاب کے ریویو یا خلاصے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں وہ کتاب ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود ایڈیٹس، مطلب بیوقوفوں کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنفیوژن بھی ہے کہ ہم ایک ایڈیٹ کو یا پاگل کو ایک جیسا سمجھتے ہیں یا ہم جاہل کو بھی ایڈیٹ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ الٹریٹ ہونا، لٹریٹ ہونا، پڑھا لکھا ہونا یا نہ پڑھا لکھا ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایڈیٹ ہے یا ایڈیٹ نہیں ہے، مطلب بیوقوف ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں پاگل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوقوف ہے، وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہے۔ جو بیوقوف ہوتا ہے وہ بظاہر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ مینٹلی ڈس آرڈر نہیں ہے، وہ ایک نارمل انسان ہے، وہ پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے۔ جاہل میں اور پڑھے لکھے میں فرق ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے ہم اس کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ اہل علم اور پڑھے لکھے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایڈیٹس ہے جو آپ کے ہاں آپ کو روزانہ ملتے بھی ہیں، جو آپ کے ساتھ دفاتر میں بھی کام کرتے ہیں، اسکول میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، آپ کے کولیگز بھی ہوتے ہیں، آپ کے فیملی میں بھی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس کتاب میں رائٹر کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ان ایڈیٹس کی پہچان کریں۔ آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ بیوقوف ہے، اس کی پہچان کریں تاکہ آپ اس کے شر سے بچ سکیں۔ دوسری بات، اس نے بڑی گہری بات کی ہے کہ یہ جو ایڈیٹ ہوتا ہے، یہ بیوقوف ہوتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، یہ پاگل بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بیوقوف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بیوقوف کو جب آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے لیے سر درد لے رہے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم بات اس نے کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھپتے رہیں گے، آپ اس کے ساتھ الجھتے رہیں گے، لیکن یہ چینج نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں ہیں آپ کے روزمرہ زندگی میں آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے جن کو آپ کوشش کریں گے کہ آپ تبدیل کر پائیں، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایڈیٹس ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ بحث بھی نہ کریں، ان کے ساتھ لاجیکل یا مدلل گفتگو بھی نہ کریں، کیونکہ جو ایڈیٹس ہے وہ آپ کی گفتگو مدلل کو نہیں سمجھے گا۔ قرآن بھی اسی بارے میں کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اس طرح کے ایڈیٹ سے آپ بات کریں تو بہت لمبی گفتگو نہ کریں، بہت لمبی بحث نہ کریں، ان کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں نہ جائیں، ان کو مدلل گفتگو میں نہ لائیں، بس ان کو کہیں وعلیکم السلام، تسی گریٹ ہو، آپ بہت اچھے ہیں، آپ عظیم ہیں۔ یہی بات کتاب میں بھی وہ کہتا ہے کہ آپ جب ان سے گفتگو کریں تو آپ بہت لاجیکل نہ ہوں، بہت مدلل نہ ہوں، ان کو بس آپ ان کی خوش کرنے کی بات کر دیں، جو وہ چیز سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دے گا، وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا، کہ کوئی ایڈیٹ ہے، وہ اس چیز کو چینج نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کا مخالف ہو جائے گا، آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو عقلی بات کہیں گے یا اس کی کوئی بھلائی کی بات کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ان چیزوں میں لانے کی بجائے آپ اس کو بس پلیز کرنے کی کوشش کریں، خوش کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، ہاں جی آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو وہ دوسرا وہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو ایڈیٹس ہوتے ہیں اس کو اپنے بارے میں کچھ زیادہ روشناس بھی نہ ہونے دیں۔ جس دن یہ ایڈیٹ سمجھتا ہے کہ آپ یہ ہیں یا یہ ہیں یا یہ ہیں تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس لیول پہ خود نہیں پہنچ سکتا، وہ اس لیول کو کمپلیٹ نہیں کر پاتا۔ تو وہ کیا کرتا ہے پھر، وہ جب جو لوگ اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اگر اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیسے پہنچے ہیں یا اس کو آپ کے بارے میں کچھ معلومات ہو جائے تو پھر وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا بلکہ وہ نقصان کی طرف جاتا ہے۔ تو آخر میں وہ کہتا ہے کہ بیوقوفوں کے ساتھ آپ کھیلنا سیکھیں، جتنا آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں ان کے مطابق کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، مطلب ان کی پچ پہ آ کے کھیلیں، بجائے آپ ان کو بہت ہی لمبی علمی ادبی گفتگو کریں یا ان کی بھلائی کی کریں یا ان کے کوئی فلاح و بہبود کی بات کریں، بجائے ان باتوں کے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اس کی بات کو سن کے اس کے مطابق اس کے بات کریں گے تو وہ بہتر رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ یہ بات اس پہلو پہ آئیں گے تو ایک خیال رکھیں کہیں آپ ایڈیٹ نہ بن جائیں۔ جب آپ اس کے ساتھ اس کی پچ پہ آ کے گفتگو، کیونکہ آپ کے ارد گرد ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے، سینکڑوں ایسے ہوں گے جو ظاہراً آپ کو نارمل لگ رہے ہوں گے لیکن وہ ہیں تو بیوقوف ایڈیٹس ہیں،
تو ان ایڈیٹس کے ساتھ آپ نے جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ہی لیول پہ آ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اگلا رسک یہ ہوتا ہے، اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بھی ایڈیٹس بن جائیں۔ تو اس لیے آپ ان کے ساتھ ان کی پچ پہ کھیلیں صحیح، لیکن اپنے آپ کو ایڈیٹ بنانے سے بچائیں۔ آپ اپنی ایک علیحدہ سے پہچان رکھیں، آپ اپنی زندگی میں پرسکون رہیں، آپ ان کے حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ٹینس نہ کریں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، کیونکہ انہوں نے کرنی ہے، وہ اس چیز سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی جبلت میں ہے، ان کے نیچر میں ہے۔ تو آخری بات وہ کہتا ہے کہ ایڈیٹ سے بچنے کا یا ان کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں بھی صحیح، لیکن ایسا لگے کہ آپ نہ بھی ہوں، نہیں ان کے ساتھ چل پھر بھی رہے ہوں، کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے۔ آپ لوگوں کو، آپ نئے لوگ تو لا نہیں سکتے اس معاشرے میں رہتے ہوئے، آپ کوئی آسمان سے فرشتے یا کوئی ایسی ایلینز تو نہیں لا سکتے جو بہت ہی وزڈم کے مالک ہوں۔ آپ نے رہنا تو انہی ایڈیٹس کے ساتھ ہے، لیکن ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ ان کو محسوس ہو کہ آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہ رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔